السلام علیکم. غزہ سچویشن روم سے میں ہوں عمران ثناءاللہ. ناظرین، غزہ پر اسرائیلی حملوں کے 39ویں روز جبالیہ کے پناہ گزین کیمپ کے 12 گھروں پر بمباری سے 30 سے زائد ہلاکتیں ہوئی. خان یونس پر حملوں میں 10 اور مغربی کنارے کے اسکول میں واقع پناہ گزین کیمپ پر غیر قانونی یہودی آبادکاروں کے دھاوے میں 5 فلسطینیوں کی شہادت، اور اسی کے بیچ غزہ میں 5 روزہ جنگ بندی کی بازگشت. کیا غزہ حالت امن کی طرف پلٹنے لگا ہے یا کشت و خون کی ابھی مزید ندیاں بہیں؟ غزہ کے شوریدہ حالات پر بیت اللحم کے مسیحی بھی غمزدہ ہیں. اس لیے فلسطینی آرتھوڈاکس، پروٹسٹنٹ، آرمینائی قوتوں کے اس سال کرسمس نہ منانے کا فیصلہ کیا ہے. مسیحی تہوار پر نہ کرسمس ٹری ہوگا اور نہ برقی قمقمے، البتہ مذہبی تقریبات ضرور منعقد ہوں گی. کرسمس نہ منانے کا مقصد غزہ میں ہونے والی غارت گری کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے. انہی معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر لیا ہے ماہر بین الاقوامی امور پروفیسر یوسف عرفان صاحب نے. پروفیسر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت سر، حماس یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے 5 روزہ جنگ بندی پر راضی ہے اس وقت، اور اس مختصر جنگ بندی سے حماس کو کیا ملے گا، غزہ کو کیا ملے گا، فلسطین کو کیا ملے گا؟ بہت بہت شکریہ. حماس تو پہلے دن سے بھی راضی تھا، مگر دوسرا پارٹنر نہیں مانتا. اس کی مجبوری کیا ہے؟ وہ حالت امن میں بھی کہتے ہیں کہ جنگ کی تیاری ہوتی ہے. اب 40 روزہ بمباری، درندگی، وحشت، اس کے باوجود کیا اسرائیل نے کسی کمانڈر کو شہید کیا حماس کے، یا کسی حماس کے کسی یعنی مجاہد کو قیدی بنایا؟ جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے. جی. ان کے جرنیل بھی قیدی ہیں، ان کے بریگیڈیئرز بھی قیدی ہیں، کرنل بھی قیدی ہیں، اور پوری دنیا، خاص طور پہ امریکہ، شور مچاتا ہے اسرائیل کے ساتھ کہ ہمارے بندے رہا کر دو. تو وہ کہتے ہیں کہ ایکویلٹی پہ بات ہوگی. وہ رقبے کے اعتبار سے دیکھیں تو ایکویلٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا طاقت کے حساب سے لڑا دے ممولے کو شہباز سے. مگر جو حقیقت ہے کہ اسرائیلی پالیسی ہے کیا؟ اسرائیل استعمار چاہتا ہے. اس کا استعمار دبئی تک اور کچھ حد تک ہمارے علاقوں میں بھی گھسا ہوا ہے، کشمیر پہ بھی، ادھر کردستان اور ادھر اسپین کے ایریے میں بھی، یوکرین میں بھی اس کا انٹرسٹ ہے، کیونکہ وہاں کے بھی جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، پریزیڈنٹ صاحب ہیں، وہ انہی کے ہم مذہب ہیں. بالکل. اور ان کے پیٹرن جو ہیں حزب اختلاف، حزب اقتدار کے، وہ بھی انہی کے مذہب کے اور انہی کے سٹیزن. جی. خیر، مختصر یہ کہ اسرائیل کا پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ دبئی پر آ کے بیٹھتا ہے اور پیلسٹائن اور لیبنان پہ زمینی قبضہ نہیں کرتا تو وہ استعمار نامکمل ہے. اصل پرابلم اس کا یہ ہے. اب یہ کہ حماس نے یہ اجازت دے دی کہ وہ قبضہ کر لے. ان کی جو سرنگیں ہیں، وہ سرنگیں اتنی خوفناک ہیں اسرائیلیوں کے لیے کہ انہیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے کس شہر سے کون نکل آئے. وہ انہیں خوف پر یہ کہ جب انہوں نے فوجی بھیجے ہیں تو وہ گھیرے میں لا کے سب کو قیدی بنا لیا. مرنے کی تو وہ کم اطلاع دیتے ہیں. بالکل. اب دوسری طرف یہ تھا کہ اسرائیل کی قوت جو تھی وہ سمجھا جاتا تھا ناقابل تسخیر. آئرن ڈوم تھا، اس کا ڈوم تھا. بالکل. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ مال و دولت کی کثرت تھی. پھر ان کی ایک امیج تھا میڈیا میں بھی کہ انہیں کوئی نہیں چھیڑ سکتا اور یہی امن کے پجاری ہیں. آیا سب سے پہلے اسرائیل کا یہ امیج نہیں ٹوٹا؟ اور اسرائیل یہ جنگ ہو کے رہنا تھی. ٹائمنگ جو تھی اس میں حماس نے کچھ یعنی ان ایکسپیکٹڈلی ان یوزول اٹیک کیا ہے جارحانہ، جس میں ان کا آئرن ڈوم ختم ہوا، جس میں وہاں پہ پبلک میں ہراسمنٹ ہوئی لوگوں نے. کیونکہ صہیونیت اور یہودیت، ان دو میں بڑا فرق ہے. بالکل. صہیونیت یہ عالمی مذہب بنا ہوا ہے. اس میں ایسا بھی معاملات ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ بھئی کرسچن زائنسٹ تو موجود ہیں، ہندو زائنسٹ موجود ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ مسلم زائنسٹ وہ بھی موجود ہیں. مگر یہ ہے کہ کیا اس سب کے باوجود اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب ہوا؟ بامبنگ کرنا بہت آسان ہے. بالکل. اور پھر یہ کہ درندگی پھیلانا بہت آسان ہے. اس جنگ میں جو 2 چیزیں اور بڑی واضح نظر آ رہی ہیں کہ حماس نے اب تک جتنے حملے کیے ہیں، اور ایک ٹیکنیکل سوال تھا کہ انہوں نے 7000 میزل مارے جس سے ان کا آئرن ڈوم ٹوٹ گیا، اور اگر وہ تھوڑے مارتے تو شاید نہ ٹوٹتا. کہیں ان کے پاس بھی ٹیکنیکل سکل ہے. بالکل، وہ کلیپس ہو گیا جی. وہ اسرائیل کی بہت بڑی ناکامی ہے، اور پوری دنیا میں اس پہ بات بھی ہو رہی ہے اس وقت. ہمیں سر پروفیسر صاحب اس پہ مزید بھی بات کریں گے. بریگیڈیئر خان صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے.
ब्रिगेडियर साहब, सर ये जो जंग बंदी की जो एक ऑफर आ गई है हमास की जानिब से कि 70 यरगमालियों को हम रिहा कर देंगे, उसके बदले में 5 रोज़ा जंग बंदी हो, आपको लगता है कि जंग बंदी का कोई इम्कानात हैं और इसके बाद के असरात क्या देख रहे हैं आप? जी, इसमें आई थिंक दो जो मेजर डेवलपमेंट हैं उसमें एक तो ओआईसी का जो एलामिया था, डिस्पाइट जिसको आई थिंक लोग डाउन प्ले कर रहे हैं, मैंने उस दिन भी कहा था कि जब यक जुबान हो के सीनियर लीडरशिप बोले कि पहले पब्लिकली किसी सीनियर लीडर ने बात नहीं की, तो अभी अगर ओआईसी के तमाम सीनियर लीडरान ने उसमें इसराइल को क्रिमिनल कोर्ट में ले जाने की भी बात की है, बाकी डिस्कशंस हुई हैं बहुत सारी कि क्या क्या मयज दिए जा सकते हैं और उसका इम्पैक्ट मैंने कहा था आएगा। तो 5-6 जो मेजर चीजें वही हैं जो हम कह रहे थे कि ओआईसी शुड कम, प्रैक्टिकल एक्शन उसके बाद होगा। एक तो उसका प्रेशर है, उसका नेतन्याहू ने जवाब दिया कि जी अरब ममालिक अगर चाहते हैं अपना इंटरेस्ट प्रिजर्व करना तो वो खामोश रहें। इसका मतलब है कि उसको बहुत ज्यादा चुभा है कि पब्लिकली उसको अंडरमाइन भी किया गया, उसका चेहरा दिखाया गया। सो एक तो उसका शायद इम्पैक्ट है। दूसरा है जो मिलिट्री सिचुएशन है उसमें आई एम श्योर आप लोग फॉलो कर रहे हैं कि इजराइल क्लेम करता है कि हम 2 फ्रंट या 3 फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो कैपेबिलिटी अभी बात हो रही थी, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी उनकी आयरन डोम था, न्यूक्लियर डिटरेंस थी, बड़ा डरते थे जी कि ये कुछ कर देगा, तो वो आई थिंक टोटली ब्रीच हुई है बड़ी बुरी तरह। एंड थर्ड इज रेपुटेशन ऑफ इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वेस्ट, जो आपने देखे मुजाहरे हुए, तो ये पब्लिक जो आई वुड से प्रेशर होता है स्ट्रीट, अरब स्ट्रीट में बहुत ज्यादा प्रेशर है। बिल्कुल सर, ये प्रेशर तो हो रहा है और साथ साथ ये भी डिटेल्स आ रही हैं कि नेतन्याहू को बरतरफ करने के हवाले से भी इस वक्त कोई बातचीत चल रही है, कुछ वहाँ पर भी हम कुछ देख रहे हैं। और साथ ही साथ सर नेतन्याहू की जो मकबूलियत है ना वो इस वक्त 80% तक जो है वो कम हो गई हुई है। इसकी चौथी टर्म है सर ये, और सबसे वीकेस्ट गवर्नमेंट है। क्या आपको नहीं लगता कि इसने अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ वो नाकामी को छुपाने के लिए और अपनी गवर्नमेंट की नाकामी को छुपाने के लिए नया फ्रंट खोलिया जंग वाला? दोनों एक्चुअली दो तरह के प्रेशर हैं। नेतन्याहू को तो खुद करप्शन के भी इल्जाम थे और फिर कोर्ट्स का इसने लॉ चेंज करना चाहा, कोर्ट्स पे बड़ा प्रेशर था। तो एक तो वो ग्रुप है जो आप कह लें किसी हद तक नॉन जायनिस्ट है, दूसरा जो जायनिस्ट है वो कह रहे हैं आपने होने क्यों दिया अटैक। तो दोनों तरफ से स्वेयर प्रेशर, और दैट्स वाई आपने देखा इतनी मैसिव उसने बॉम्बिंग की, और आज की रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 टन तक शायद चला जाएगा। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 3 हिरोशिमा, सो इसके बराबर ये ऑर्डिनेंस डिलीवर हुआ है और उसने तबाही कर दी है। सो ये भी है, बाकी इसका चेहरा इतना ज्यादा भयानक चेहरा सामने एक्सपोज हुआ है जायनिस्ट का, तो उस लिहाज से बाकी, लेकिन ये है कि जो वॉर टाइम आप जो कंडीशन है या वॉर की जो ट्रेजेक्ट्री है वो अभी तक आई डोंट थिंक सो किसी के काबू में है। तो दोनों तरफ से मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है इसमें। बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जंग के इम्कानात जो हैं वो अभी बड़े कम नजर आ रहे हैं, जंग बंदी के इम्कानात बड़े कम नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, सर ये जो 2 कुव्वतें हैं इनकी कंपोजिशन को आप किस तरह से देखते हैं, और वाकई ये 2 कुव्वतें ही हैं, और इनका कंपैरिजन अगर आप हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें थोड़ा सा। मैं यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प किस्म के पहलू पे उजागर करूँगा। हमास अरबों की या आलम इस्लाम की अवामी मुज़ाहमती तहरीक है। सेकंड ये है कि अफ़गान जिहाद के बाद ये आलमी गेम चेंजर है सेकंड। थर्ड ये है कि वहाँ पर अपना फ़लस्तीन गवर्नमेंट भी मौजूद है, लेबनान गवर्नमेंट भी मौजूद है। इनकी कुव्वत और इनकी नीयत का और हिम्मत का किसी को अंदाज़ा नहीं हो सका, वरना ये हमला ना होता। अब ये कि आया ये 4 हमले करके खामोश हो जाएंगे, क्या इसराइल अफोर्ड कर सकता है कि इन इलाकों पे कब्ज़ा ना करे? लिहाजा अगर अमन होता है तो गोरीला जंग की तरफ ये जाएगा मामला। अच्छा, सेकंड ये कि इस चीज़ ने जो दूसरी काम किया है, एक तो कि उम्मत मुस्लिमा की बेदारी का एक काम किया है, हिम्मत का, गैरत का, हब्बियत का, जैसे आप पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं। अब इसका इम्पेक्ट क्या होगा? इसराइल ने अपनी तरफ से अपने इर्द गिर्द हमनवा हुकूमतें बना रखी थी। अब अवामी, जैसे सऊदी अरबी का हाल ले लीजिए, सऊदी अरब के तमाम वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, तमाम उमरा, रुअसा, इसी तरह मिस्र में जो डॉक्टर मुर्सी के साथ हुआ, या लिबिया में जो कुछ हुआ, जॉर्डन में जो कुछ है, इराक में जो कुछ हुआ, ये हुकूमतें अवामी नहीं हैं। अब इन पे जब प्रेशर पड़ा है तो ओआईसी में भी आप देखिए कि उन्होंने, सऊदी अरब ने कहा कि जी हम शाह फैसल का जुमला दोहरा देते हैं कि हम वी कैन लिव विदाउट अमेरिकन एड बट अमेरिका द वर्ल्ड कैन नॉट लिव विदाउट पेट्रोल। ये शाह फैसल के जुमले थे
یہ ایک لوٹ کے ہماری حمیت کو واپس لا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ خود اسرائیل کی حکومت جو ہے یا اسرائیل کی عالمی ہم نوا جو ہیں، نیتن یاہو کے خلاف کیا جلسے جلوس نہیں ہو رہے، مظاہرے نہیں ہو رہے، اس کے گھر پہ حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جہاں انہوں نے آباد کار لا کے بٹھائے تھے، انہیں دوسری بار احساس ہوا کہ ہم غیر محفوظ ہیں، اور صہیونیت اتنی طاقتور نہیں ہے کہ یہ مٹھی بھر کے 30 سے 40 ہزار، یہ یعنی وکیپیڈیا بتاتا ہے کہ یہ مجاہدین ہیں. اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، یہ جو یہودی آباد کاروں کو 25,000 جو ہیں وہ اسلحے بھی پرووائڈ کیے گئے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، سر یہ جو امریکہ برطانیہ کا جو بدلتا موقف ہم نے سامنے آ رہا ہے جنگ بندی کے حوالے سے، اس پر آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ اور صدر بائیڈن نے آج بڑے عرصے بعد جو ہے اب ان کو یاد آ گیا کہ غزہ کے شفا اسپتال کو محفوظ رکھنا چاہیے. سر وہاں تو سب کچھ ختم ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں کام مکمل ہونے کے بعد یہ بیان اب ان کا سامنے آ گیا؟ ریڈنگ ہے نا، میں نے شروع میں کہا تھا جب سٹارٹ ہوئی تھی لوگ کہہ رہے تھے یہ 3-4 دن کی لڑائی ہے، تو میں نے کہا تھا وار اپنی ٹریجیکٹری خود متعین کرتی ہے، اسپیشلی اگر ڈٹرمنیشن ہے. تو ایک تو اس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ آ رہا ہے، جس طرح آئی تھنک فیصل صاحب نے بات کی ہے کہ دیر از لاٹ آف پریشر، اور سیکٹر بیسیکلی یہ دہشت گرد ہیں، یہ سیکٹر نہ سمجھے ان کو پورا عام کیا، یہ پوری ایک ملیشیا ہے، سب سے زیادہ ظلم بھی یہی کرتے ہیں. تو وہ غیر محفوظ ہو گئے، وہ سائز شفٹ بھی کرنا شروع ہو گئے ان علاقوں سے. پھر آ جاتا ہے کہ امریکہ اور ویسٹ میں پریشر کیوں ہے. آپ نے دیکھا کہ سویلا بریورمین کو سیک کرنا پڑا بیکاز آف ہر اسٹیٹمنٹ اور جو پریشر ڈال رہی تھی، بیکاز مسلم ڈائسپورا کی جو اسٹرینتھ ہے ویسٹ میں، وہ ہم ایٹ ٹائم اس کو لیٹ سے ریگارڈ نہیں کرتے، بہت زیادہ اسٹرینتھ ہے. ووٹ بینک ہے بہت بڑا. ابھی لائک فرانس کے کچھ علاقے ہیں جن کو یوریبیا کہا جاتا ہے، کہ وہاں پہ الجزائر کے یا تونس کے جو بورن ہیں وہاں پہ سٹیزن ہیں، اور 40-50% ہے کئی علاقوں میں. اور یورپ میں اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ 2050 میں 50% شاید مسلم پاپولیشن ہوگی. تو جو اس کا ایک ووٹ بینک کے زمانے میں یہی ووٹ بینک تھا، یا انڈینز کے پاس تھا یا کسی حد تک جیوز کا تھا، وہ بیسیکلی اس میں کارپوریٹ زائنس لابی بھی تھی. لیکن جو نمبرز ہیں الیکشن میں جو آگے امپیکٹ کریں گے، ویسٹ میں کوئی بھی الیکشن ہوگا اس میں یہ مدعا جو ہے فلسطین اسرائیل کا ابھر کے سامنے آئے گا. اور اس کی بیسس جس طرح ٹرمپ نے بھی ایک سائڈ لے لی ہے زائنس کی سپورٹ کے لیے کہ میں ان کو ڈیپورٹ کر دوں، تو ٹوٹلی پولرائز ہو چکی ہے پالیٹکس یورپ کی. اور ایک اور آئی تھنک ایڈ کر دوں، جو رشیا یوکرین وار ہے وہ بھی ایک نئی ٹریجیکٹری پہ چل پڑی ہے، کیونکہ رشیا کو بہت زیادہ ریلیف ہوئی ہے بیکاز ایک پورا ایسا فرنٹ کھلا ہے جس میں یو ایس کے 2 ایئر کرافٹ کیریئر گروپس کو لانا پڑا ہے. تو ملٹری فورس کہیں نہ کہیں سے تو ڈائلیوٹ ہوئی ہے، جو ساری توجہ ان کی بلیک سی پہ تھی یا رشیا کے اگینسٹ تھی. تو اس لحاظ سے آئی تھنک انٹرنیشنلی بھی آئسولیشن بہت زیادہ ہے، اور اس میں یہ میئر ان کو لینے پڑیں گے ویسٹ کو. ٹھیک ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنلی بھی آئسولیشن جو ہے وہ بڑی زیادہ ہے اور میئر لینے پڑیں گے. سر یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ اسرائیل کا موڈ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اور ایک اور سوال، ضمنی سوال بھی لے لیں سر، وہ یہ ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ جنگ بندی کے لیے امریکہ پہ ہمیں دباؤ ڈالنا ہوگا. سر یہ کیا بات ہے؟ امریکہ پہ کس طرح سے دباؤ ڈالیں گے؟ اسرائیل پہ دباؤ ڈال نہیں پا رہے، امریکہ پہ کیسے ڈالیں؟ یہ 2 سوال ہیں اور بڑے جاندار سوال ہیں، مفصل دیں تو شاید وقت تھوڑا پڑے گا. مگر پہلا سوال جو تھا کہ کیا اسرائیل جنگ بندی کے لیے تیار ہے، مجھے یہاں پر 2006 کی لڑائی یاد آ رہی ہے کہ جب نصر اللہ کی بارڈر وائلیشن کی وجہ سے اسرائیل نے حملہ کیا، اسرائیل کی پبلک نے ریزسٹ کیا اور 36 دن کیا. اور جب اسرائیل کا امیج ٹوٹ رہا تھا تو میڈیا میں ہی چھپتی تھیں کہ ویئر آر فرینڈز آف اسرائیل، ہماری مدد کریں. فیس سیونگ کر کے گیا تھا اور ایک چپا زمین نہیں دکھائی گئی. یہ الگ بات کہ جو میڈیا میں تصویریں دکھائی جا رہی تھی گھروں میں اسلحے کی، وہ پاکستان میڈ تھا. سیکنڈ، یہاں پر انہوں نے غزہ سارا بھی برباد کر دیں، سرنگیں تو تک پہنچ ہی نہیں پائے، تو زمینی قبضے کا امکان نہیں ہے. اب دوسرا سوال کہ بھئی تھوڑا سا مجھے ہنٹ اور دے دیجیے گا، دوسرا سوال کیا تھا؟ سر دوسرا سوال ترکی کے صدر نے جو کہا تھا امریکہ کے صدر نے. اب یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے یہ ایک دن کی کاشت نہیں ہے، یہ زائنسٹ کی صدیوں کی کاشت ہے، جد و جہد کا نتیجہ ہے. اور اس کے 2 پہلو ہیں، یہ ایک دم نہیں ڈھیر ہوگا، اس میں وقت لگے گا کیونکہ بڑا کمپلیکس ہوتا ہے تو آسانی سے نہیں گرتا یہ، یعنی وہ ٹوئن ٹاورز کی طرح ٹیکنیکلی نہیں گرے گا. اس کی ایک قوت تو یہ زمین ہے، دوسری قوت عالمی مالیاتی نظام ہے جو حکومتوں کو جنم دیتا ہے، جو تھیولوجی ریلیجس تھیولوجی کو جنم دیتا ہے، مذہبیات کو. اب وہ لوگ جو ہیں، کیا امریکہ جس طرح مدد کرنا چاہتا تھا اس کی پبلک اسے اجازت دے رہی ہے؟ کیا برٹش پبلک دے رہی ہے؟ خود یہودی غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں، وہ بھی اس کے خلاف یعنی
سارے احتجاج کر رہے ہیں. بالکل. اور اگر یہ گوریلا وار میں جاتا ہے تو وہاں کی حکومتیں ان پاپولر ہوتی چلی جائیں گی، جیسے کہ اسرائیل کے ارد گرد کی حکومتیں ان پاپولر ہو جائیں گی. اب سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسرائیل اس زوم میں تھا کہ میں نے حکومتوں پہ قبضہ کر لیا، ان سے دوستی کر کے اپنے دبئی میں ہی یعنی کئی ہزار یہودی آباد کر لیے، اور آیا یہ میرے لیے آسان کام تھا، مگر دل جیتنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر ان حماس کی لوگوں کو یعنی تربیت کا کیا اندازہ، انہوں نے اب تک کوئی میزل اسرائیلی پبلک پر نہیں مارا، کسی ہاسپٹل پہ نہیں مارا. انہوں نے فوجی اڈے مارے ختم کیے ہیں، انہوں نے فوج پہ حملہ کیا ہے. اور یہ وہ اسلامی اصول ہے جو ہمیں قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ کرتا ہے. اور یہ کہ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہاں چلا جانا چاہیے، یہ کر لینا چاہیے، اردوان جو ہے یہ کرے. اردوان کو پتہ ہے کہ وہ اتنی طاقت نہیں ہے، اس کی چابی امریکہ کے پاس ہی ہے. اگر امریکہ چاہے گا تو ہو جائے گی، مگر اس سے پہلے اسرائیل چاہے گا تو ہوگا. اگر اسے فیس سیونگ کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ کتنا بم ماریں گے. ایک جہاز ان کا ٹینک برباد ہوا تھا 170 ملین کا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ اس کو ایک RPG بم یعنی مارٹر سے گرا دیا ہے. کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے، اتنی ایکوریسی. ویسے تو مجھے ایک بہت ہی دلچسپ ذاتی زندگی کا واقعہ یاد آ رہا ہے، مگر وہ یہاں بیان کرنا چاہیے یا نہیں. سر بس پروگرام کا وقت چونکہ کم ہے، اگر کوئکلی بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر، اگر کوئکلی آپ بتا سکیں یہ جنگ کے بعد غزہ کیسا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس طرح حضرت صاحب کہہ رہے ہیں، ایک تو یہ آئی وڈ سے کہ ٹیکٹونک شفٹ ہے، اور ہمیشہ وار جو ہے، اور کہا بھی جاتا ہے کابل اور الیپو کو کہا جاتا ہے کہ راؤنڈ اباؤٹس آف ہسٹری ہیں، یہاں سے ہسٹری ٹرن لیتی ہے جب میجر پاورز کلیش کرتی ہیں اور آپ کو نظر آئے گا تو یہ وہی زون بنتا ہے. تو ایک تو آئی تھنک ہسٹورک ٹرن ہے، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ایک سینٹیمنٹ ہے اسلامک ورلڈ میں ایک یونٹی، اور باقی بھی آئی تھنک جو تحریکیں ہیں جہاں مسلمان پریسڈ ہیں، ایون کشمیر سے سب سے زیادہ ریسرچ ابھی انڈیا کر رہا ہے. تو غزہ کا فیوچر ڈیفینیٹلی اس میں جتنا لاس ہوا، جتنا باربرزم ہوا، مطلب اس کا تو کوئی بندہ حساب کتاب نہیں لگا سکتا. لیکن آئی تھنک یہ جو خون ہے یہ رنگ لائے گا، اور آئی تھنک اٹس بیکم اے میجر شفٹنگ ٹرننگ پوائنٹ ان ہسٹری. میں یہاں مختصراً ایک امپیکٹ کو اور ذکر کرنا چاہوں گا کہ انڈیا اور اسرائیل یہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. کشمیر میں اسرائیلی فوجی موجود ہیں. اس حماس کی ایکٹیویٹی سے انڈیا بھی متاثر ہوگا اور پاکستان کو انڈائریکٹلی ریلیف بھی ملے گا. اور اسرائیل جس کو سب سے زیادہ اسلحہ بیچتا ہے وہ انڈیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا اگر پاکستان چاہے، پاکستان کی نیشنلسٹ گورنمنٹ چاہے تو اس کو بہت پراپرلی وائزلی یوز کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا پروفیسر یوسف عرفان صاحب اور بریگیڈیئر وقار خان صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین، غزہ جسے آج کی مہذب دنیا میں ایک مذبح خانہ، ایک قبرستان اور جہنم کا گڑھا کہا جا رہا ہے، خود کو تہذیب یافتہ سمجھنے والی دنیا کے منہ پر ایک ایسا تمانچہ جو جمہوریت کے پردے میں چھپے استعمار کو بے نقاب کر رہا ہے. ایسے میں غزہ کی زمین پر بہنے والا فلسطینیوں کا لہو ایک نئی دنیا کے لیے انسانیت، امن، بھائی چارے کا عالمی چارٹر تحریر کر رہا ہے. اجازت دیجیے. اللہ.